صدر محفل محترم جناب افتخار عارف صاحب، محترم اختر عثمان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب، محبوب ظفر صاحب اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں عدیل زیدی صاحب کو ان کے اس مجموعے کی اشاعت پر مبارک پیش کرتی ہوں اور اس بات پر بھی ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی کتاب کی تقریب پذیرائی ہوئی اور ایسی بھرپور ہوئی کہ شہر کے معروف اور اہم معتبر لوگ، علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کی کتاب پر بات ہو رہی ہے۔ کتاب کے حوالے سے ابھی جناب اختر عثمان نے اور جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد نے اور ڈاکٹر شازیہ اکبر نے جو کچھ کہا ہے اس پر غالباً اضافہ تو نہیں کر سکوں گی، اس لیے کہ ان کے موضوعات کے حوالے سے، ان کے فکر اور فن دونوں کے حوالوں سے بہت بھرپور گفتگو ہوئی، ان کی شاعری پر، ان کی کتاب پر۔ مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ذاتی طور پر مجھے وہ شاعری ہمیشہ قابل توجہ اور قابل لحاظ لگتی ہے جس میں شخص سے ملاقات ہو اور جس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہو کہ آپ کسی سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ وہ شاعری آپ سے ہم کلام ہوتی ہے، آپ پر کچھ دریچے وا کرتی ہے ایک شخصیت کے، اس کی باطن کے، اس کی زندگی کے، اس کے انفس و آفاق کے مسئلے، اس کی ذات کی تہیں اور اس کی اپنی باطنی کیفیات، واردات اور احوال۔ عدیل زیدی صاحب کی شاعری میں مجھے یہ سب باتیں نظر آئیں، اس لیے کہ ان کے ہاں شاعری کو محض شعر برائے شعر کے لیے استعمال نہیں کیا، شعر گفتن کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ کہنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے، کسی خاص کیفیت کو بیان کرنے کے لیے شعر کا سہارا لیا گیا ہے۔ اور جب بھی اس طرح کی کوئی صورت سامنے آتی ہے تو ہر شعر میں کوئی نہ کوئی بات ضرور آپ کو مل جاتی ہے جو آپ سے مخاطب ہوتی ہے۔ عدیل زیدی صاحب کے ہاں جیسا کہ ابھی بات بھی کی گئی کہ جلاوطنی کا دکھ ان کے ہاں غالب نظر آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ دیگر موضوعات پر بھی ان کے ہاں بات ہوتی ہے، لیکن جو غالب کیفیت ہے ان کے ہاں وہ اسی جلاوطنی کے دکھ سے نکلتی ہے۔ ڈائسپورا اسٹڈیز کے نام سے اکیڈیمیا میں ایک خاص ڈسپلن موجود ہے جس میں ان لوگوں کی تحریروں کا تجزیہ کیا جاتا ہے جو اب کسی بھی وجہ سے، معاشی ضرورت کے تحت یا کسی اور وجہ سے اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر جا بستے ہیں اور وہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عام طور پر ڈائسپورا اسٹڈیز کا محور فکشن رہا ہے، نثر رہی ہے، اگر فکشن نہیں بھی ہے تو نثر ہے۔ شاعری کا مطالعہ اس حوالے سے بہت کم کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شاعری کا مطالعہ کرے تو عدیل زیدی صاحب کی شاعری اس میں ضرور شامل ہوگی، اس لیے کہ ان کا جو بنیادی ذائقہ ہے اس شاعری کا وہ اسی کیفیت سے جنم لیتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں مجھے نظر آئی وہ ہے غم کی تہذیب سے وابستگی۔ یہ رسائی ادب سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اور اس کیفیت سے گزرتے رہنے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جو غم کی تہذیب بعض لوگوں کے ہاں نظر آتی ہے، جیسے افتخار عارف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی شاعری میں بھی اسی طرح تہذیب غم اپنے ایک خاص جلال اور جمال کے ساتھ نظر آتی ہے۔ تو عدیل زیدی صاحب کی شاعری میں بھی مجھے تہذیب غم سے آشنائی نظر آئی، اور یہ تہذیب غم ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی روایت سے بھی جوڑتی ہے، ہمیں اپنی جڑوں سے بھی جوڑتی ہے۔ ان کے ہاں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ روایت سے کٹ جانے کا نہیں ہے، بلکہ روایت میں رہتے ہوئے روایت کی گمشدگی کا سوگ منانے کا ہے۔ وہ روایت سے وابستہ ہیں، وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی پوری شاعری میں اپنی روایت سے جڑت بہت نمایاں نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روایت کی، اپنے ماحول سے گمشدگی پر جس غم اور دکھ کا شکار ہیں، جس احساس ملال کا، جس احساس زیاں کا شکار ہیں، وہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ملال ان کے ہاں دو سطحوں پر مجھے محسوس ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتگاں سے کی تہذیب سے بچھڑ جانے کا رنج،
اور دوسرا رنج یہ ہے کہ جو ان کے آئندگان ہیں وہ اس تہذیب سے اتنے بھی مانوس نہیں جتنے وہ خود یا ان کی نسل مانوس ہے، تو وہ مایوسی بھی ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ رفتگاں کا دکھ ہی نہیں ہے، آئندگاں کا دکھ بھی ہے۔ اور ان کے ہاں کئی اشعار جو اس وقت میرے سامنے تو نہیں ہیں لیکن میں نے ان کی اس کتاب میں دیکھے ہیں کہ جس میں وہ اپنی اس رنج اور ملال کا اظہار کرتے ہیں جو ہماری اگلی نسلوں کے اپنی گزشتہ سے کٹ جانے پر ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ شاعری کی میں بھی جیسا کہ ابھی اختر عثمان صاحب نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی کہ وہ اپنے بڑوں کی، اپنے سے پہلے آنے والے پیش رو مشاہیر کی میں سے جن سے وہ ذہنی طور پر قربت محسوس کرتے تھے، ان کی روایت سے جڑت پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس فخر کا اظہار انہوں نے ان کی زمینیں استعمال کر کے کیا ہے اور ان کے نام اپنے اشعار کر کے کیا ہے۔ تو یہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی شاعری کا ایک غالب ذائقہ ہے جو غم کا ذائقہ ہے، جس میں ایک احساس شکست ہے، احساس ملال ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں تقریباً سبھی شعراء کے ہاں ہمیں مل جاتی ہے، اور لیکن اس کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، وہ فنا کا احساس ہے۔ فنا کا احساس بھی ان کے ہاں بہت بار بار ہمیں اود کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے زندگی اور اس کی اقدار اور اس کے نظام اور اس کی سبھی صورتیں جو بکھر جانے والی ہیں، جب وہ بکھر جاتی ہیں تو اپنے پیچھے ایک ملال چھوڑ جاتی ہیں، ایک دکھ چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ دکھ ان کی شاعری کی بنیادی فضا کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عدیل زیدی صاحب کو اس مجموعے کی اشاعت پر اور اس بھرپور تقریب کے انعقاد پر مبارک پیش کرتی ہوں، اور محبوب ظفر صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے اس تقریب کو سجایا اور مجھے بھی یہاں آنے کی دعوت دی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی جامع گفتگو کی عدیل زیدی صاحب کے شاعری پر، ان کی شخصیت پر، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی شاعری میں جو غم کا ذائقہ ہے وہ عدیل زیدی کی، اگر آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں، جو جیسے یہ کتاب ہے ایک ان کی اذان مجلس، بڑی اہم کتاب ہے، اور جس میں ان کی مرثیہ نگاری، ان کے نوحے، ان کے سلام، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پوری ایک تہذیب سے آشنائی، اور جو ہمیں اپنی روایت سے، اپنی تہذیب سے، اپنی قدروں سے جوڑتی ہے، وہ آپ کو عدیل زیدی کی شاعری میں نظر آئے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔